بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کے اور معاشرے کے نوجوانوں کو ان کی بے راروی سے صراط مستقیم پہ لانے کے لیے در یتیم از ماہر القادری، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت پر لکھی گئی کتاب ہے، اس کو آڈیو کی شکل میں سنانے کا ارادہ کیا ہے۔ اور اس سے قبل کی آڈیو میں نے آپ کو اس کتاب کا پہلا باب قربانی کی صبح سنایا تھا۔ آج میں آپ کو اس کا دوسرا باب پاک باز عبداللہ سنانے کا ارادہ کرتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو عنوان ہی سے علم ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر کس کا ذکر کیا جائے گا، پاکیزہ اور مقدس ہستی جن کے ذریعے ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا، شہنشاہ کل، سید الرسل، غریبوں کے آقا، غلاموں کے مولا، بے بسوں کے بس، بے کسوں کے کس، ٹوٹے دلوں کے سہارے، اللہ تعالیٰ کے پیارے طٰہٰ، یاسین اور بے قرار دل کی تسکین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس بزم گیتی میں ہوئی۔ وہ عبداللہ جن کی حیا، شرم اور پاک بازی پر اہل مکہ عش عش کرتے تھے۔ ایک سمت آیا میں جہالت کا وہ زمانہ ہے جہاں نوجوان عرب رقص و موسیقی سے لطف و انبساط کے سامان فراہم کر رہے ہیں، تو کہیں بت پرستی کا رواج عام ہے۔ اور ایسے ہی وقت میں ایک نوجوان ایسا بھی ہے جو اس سارے ماحول سے منفرد و یکتا ہے، جس کی جبین میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے۔ وہ نور جس کی تخلیق ذات باری تعالیٰ نے سب سے پہلے کی تھی، اور جس نور کی چمک دمک اور تاب و توانائی اور جلوہ سامانیوں کے سبب ساری کائنات روشن اور منور ہے۔ بقول شاعر، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو مائے نبوت ہے اے جلوہ جانانہ۔ چنانچہ ایسے خوبرو نوجوان عبداللہ پر بھلا کسی برے ماحول کا اثر کیوں کر ہوتا؟ جس نور کو ذات ربی نے روز ازل سے تحفظ فراہم کیا، تو وہ فعل بد میں کیوں کر مبتلا ہوتا؟ اسے تو اس بزم کائنات کو اور زیادہ آراستہ اور پیراستہ کرنے کی نیت سے بنایا گیا تھا، اور اس عظیم خوبرو نوجوان کے لیے جس خاتون کو منتخب کیا گیا وہ آمنہ تھی۔ وہ پاک باز آمنہ جو اپنے گرد و نواح کے ماحول سے حد درجہ مختلف، فضول مشاغل سے دور دور، اپنے آپ میں گمسم اور خاموش رہنے والی تھی۔ تقدیر کی قلم تو اول ہی چل چکی تھی، بس فرش پر اسے دہرایا جانا تھا۔ چنانچہ آمنہ عبداللہ کے نکاح میں آ گئیں اور وہ دونوں ایک ہو گئے۔ پھر اس پاک جوڑے کو اپنی زندگی میں ایسے اولاد کی والدین ہونے کا شرف بخشا گیا جسے دنیا اسلام کا آفتاب بن کر طلوع ہونا تھا، اور جو اس مالک دو جہاں کا محبوب ہے، جس نے اس کے لیے یہ ساری کائنات تخلیق کی۔ تو آئیے مصنف ماہر القادری کی زبانی ان کی کتاب کا یہ باب سماعت فرمائے۔ عبد المطلب کی ایک چھوڑ 10 بیٹے تھے، مگر ان سب میں دلکش، وجیح اور شکیل یہی عبداللہ تھے، جن کے ذبح کرنے کے لیے باپ نے چھری ہاتھ میں سنبھال لی تھی۔ چہرہ ابو لہب کا بھی سرخ تھا، مگر انگارے کی طرح لال بھبوکا، جس کو دیکھ کر طبیعت کو انس نہیں الٹی اور وحشت ہوتی تھی۔ عبداللہ کی صورت میں بلا کی جاذبیت اور دلکشی تھی۔ ان کی پیشانی میں ایک عجیب چمک تھی جو قریش کے کسی خاندان کی پیشانی میں نظر نہ آتی تھی۔ ان کا ماتھا سچ مچ نور کا تڑکا تھا، جس میں بہت سی صبح مسکراتی تھیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک قریشی چرواہا گھر بھاگا ہوا آیا اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اسی کے کہنے کے لیے میں جنگل سے بستی میں آیا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی میں بکریاں چرا رہا تھا۔ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ہمارے قریب سے گزرا۔ سخت دھوپ پڑ رہی تھی، مطلب بالکل صاف تھا، سورج کی کرنیں جسموں کو جھلسے دیتی تھیں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ عبداللہ کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے، اور وہ ابر پارا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ لوگ مسکرانے لگے کہ چرواہا خواب دیکھ کر آیا ہے، یا اس کی آنکھیں دھوپ میں چندیا گئی ہیں اور اس نے کچھ کا کچھ دیکھ لیا ہے۔ سب نے لڑکے کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ چرواہا اس پر جھنجھلا کر بولا، آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں؟ میری آنکھوں کو ذرا سا بھی دھوکا نہیں ہوا۔ آپ کو یقین نہ آئے تو کعبے کا پردہ تھام کر اسی بات کو دہرا دوں، یا لات و حبل کے مقدس پیر کو چھو کر قسم کھا لوں۔ بات واقعی بہت زیادہ عجیب ہے، پر میں اپنی آنکھوں کو آخر کس طرح جھٹلا دوں؟
اس پر ایک بوڑھا عرب کمان پر کونی کا زور دے کر بولا، ہمارے خدا لات و عزا گرمی میں جلتے رہتے ہیں اور ان بادل کے کسی ٹکڑے کو ان پر سایہ فگن ہونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ اسنام ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، انہی کے دم سے مکہ کے کھجور سرسبز ہیں اور طائف کے سبزہ زار لہلہاتے ہیں۔ لڑائیوں میں یہی معبود ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا کیا لات و حبل سے بھی زیادہ مقدس اور پہنچا ہوا ہے؟ اس کل کے لونڈے کی باتوں میں ہم جہاں دیدہ لوگ نہیں آ سکتے۔ سب ہنسنے لگے۔ چرواہا کسیانہ ہو کر جنگل کو لوٹ گیا۔ مکے کا ماحول فواہش اور بدکاریوں کا ماحول تھا، مگر عبداللہ کی طبیعت کا شروع ہی سے پاک بازی اور نکوکاری کی طرف میلان تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے برہنہ عورتوں کی چہل چہل سنتے ہی وہ آنکھیں بند کر لیتے۔ جوانان قریش کی رنگ رلیوں سے ان کی طبیعت یکسر بیزار تھی۔ ان کے ساتھی چھیڑتے تھے کہ عبداللہ کو تو چوڑیاں پہن کر اور دوپٹہ اوڑھ کر گھر میں بیٹھ جانا چاہیے۔ جوان مردوں کی سی ترنگیں عبد المطلب کے اس شرمیلے فرزند میں نہیں پائی جاتی۔ جوانی میں راہبوں اور بطریقوں کی طرح زندگی گزارنا بہت بڑی حماقت اور بد توفیقی ہے۔ یہی تو لطف کرنے اور مزے اڑانے کے دن ہیں۔ آہ بیچارے عبداللہ کی جوانی، خوش بے مزہ، لذتوں سے خالی، دن سے زیادہ راتیں بے کیف، گویا کہ اس چمن میں بہار ہی نہیں آئی۔ عبداللہ ایک دن مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ راستے کی گرد پر اونٹوں کے پیروں کے نشان ابھرے تھے، جیسے ابھی ابھی کچھ اونٹ ادھر سے گزرے ہیں۔ عبداللہ کی آنکھیں انہی نشانوں پر جمی تھیں کہ ایک ایک مکان کا دروازہ کھلا۔ عبداللہ نے دیکھا تو مرل خشیمہ کی جوان لڑکی دروازے کا پٹ کھولے کھڑی تھی۔ جوانی، حسن و تناسب، بچپن، موزونیت، لڑکی سر سے پیر تک دلکشی اور رعنائی کی تصویر تھی۔ لڑکی نے اشارہ کر کے عبداللہ کو روکا اور اپنی ہوسناک خواہشوں کا پیام دیا۔ یہ حسن و جوانی کی طرف سے پہل ہو رہی تھی۔ رعنائیاں خود اقدام کر رہی تھیں۔ عبداللہ کے سینے میں جوان دل تھا، گرم ولولوں سے دہکا ہوا۔ نفس نے ابھارنا چاہا کہ ایسے رنگین مواقع روز روز میسر نہیں آتے۔ اس حسینہ کی طرف قریشی نوجوان کی ٹولیاں مائل ہیں، ہر کوئی اس کے لیے اپنی مٹھی میں دل دبائے پھرتا ہے، اور تیری جانب وہ آپ ہی آپ بڑھ رہی ہے۔ دیکھنا، چوکنا نہیں، غفلت نہ کرنا۔ حسن و جوانے کی التجائے ٹھکرائی نہیں جاتی۔ مگر عبداللہ کے ضمیر نے چٹکی لی، شرم و غیرت کی رگ کو دبایا۔ عبداللہ نے دوشیزہ عرب کی ایک مسکراہٹ کو بھی قبول نہیں کیا۔ خشیمہ کی حسین لڑکی کو یقین تھا کہ عبداللہ اس کے اقدام پر ہنس کھیل کر لبیک کہے گا۔ اب جو توقع کے خلاف ناکامی ہوئی تو حسن اپنی ناکامی پر جھنجھلا گیا۔ شدت عتاب نے رخساروں کی سفیدی میں سرخی ملا دی۔ لڑکی تھی ہوش مند، بڑے صبر و ضبط کے ساتھ خفگی کو چھپایا اور حسن و جوانی کی پیشکش کے ساتھ سرخ اونٹوں کا بھی لالچ دیا۔ مگر عبداللہ اس کے جواب میں یہ خطاب پڑھتے ہوئے بڑھ گئے، فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ حلال کو میں بے شک پسند کرتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم بہکاتی اور پھسلاتی ہو، لیکن شریف آدمی پر اپنے دین اور عفت کی حفاظت لازم ہے۔ لڑکی دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی۔ عبداللہ کے نقش قدم بس وہاں دکھائی دیتے تھے، وہ ہوسناکی کو دھتکار کر چلے گئے تھے۔ عبد مناف کے گھرانے میں شکار کا گوشت آیا ہے، دیگچی چولہے پر چڑھی ہے۔ ایک بوڑھی عورت لکڑی کے کفگیر سے دیگچی کے پانی کو چلا رہی ہے۔ کھانے کے انتظار میں گھر کے لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، مٹی کے بڑے بڑے پیالے ان کے آگے رکھے ہیں۔ آپ نے عبد المطلب کے یہاں کیا جواب بھجوایا؟ ایک ادھیڑ عمر کی عرب نے پوچھا۔ میں بالکل رضامند ہوں، بس ذرا ایک دو دن میں میرے چچا نخلا سے آ جائیں، ان سے اور مشورہ کر لوں۔ بڑے بوڑھوں کا مشورہ اچھا ہوتا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں اس نیک کام میں دیر کرنا مناسب نہیں۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے لیے مکہ میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ لوگ تمنائیں کر رہے ہیں کہ کیسے ہی ہماری لڑکی کا عبداللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے۔ عبداللہ جیسا لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈو گے تو بھی سارے عرب میں نہ ملے گا۔ اس کا گھرانہ قریش کا سب سے محترم گھرانہ ہے۔ اس کے باپ عبد المطلب سید القریش ہیں، اور ان کا یہ شرف کیا کم ہے کہ چاہے زمزم جسے عمرو بن حرس جرہمی نے بند کرا دیا اور کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ یہاں اس نام کا کوئی کنواں بھی تھا، عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو لے کر کھود نکالا۔ ابن جلدی کرو، آمنہ کی تقدیر کے ستارے کو جلد چمکنے دو۔
बात तय हो गई। अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ जवाब भिजवा दिया गया कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। दोनों तरफ खुशी होने लगी। अब्दुल्ला बाप का चहीता और ज़बी बेटा था, जिसकी शराफत और निकोकारी की कुरैश कसम खाते थे, और बीबी आमना अपने घराने की चश्म चिराग थी, उफ़्फ़त व हया का मुजस्समा, पाकीज़गी का पैकर। अरब की औरतें मेलों में बेबाकी के साथ शरीक होती, कुरैश की बज़्म नाओ-नोश को गरमाती, मगर आमना की जबल्लत इन सब से जुदा और मुनफरद थी। वो अपने अजीज़ों से बात करते शर्माती, सर से दुपट्टा ढलकने न पाता। कुरैश की औरतें कहा करती थीं कि आमना तू सचमुच गुड़िया है, बेज़बान, संजीदा और मतीन, दूसरी लड़कियों की तरह शोखियाँ इसे नहीं आती। आमना के घर वाले इससे मोहब्बत ही नहीं बल्कि एहतराम करते थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ रऊसा कुरैश को लेकर अब्दुल्ला के ससुराल पहुंचे। लड़की वालों ने बारात का इस्तकबाल किया। लंबे लंबे कुर्ते, कमर से बटी हुई रस्सियां बंधी हुई, हाथों में तलवारें। किसी किसी शख्स के कांधे पर यमनी चादर भी पड़ी थी, और किसी के कुर्ते के गिरेबान पर शामी कलाबत्तू के फूल भी बने थे। बेटी वाले के घर में गाना बजाना हो रहा था। कुरैश की छोटी छोटी लड़कियां दफ पर गीत गा रही थीं। इन गीतों में काबे की अजमत, कुरैश के नज़बी फ़ख्र, बुक उबैस की तारीफ और ऊँटों की रफ़ाकत का जिक्र था, और किसी के शेर में कुरैश की नुबुर्द आजमाई को भी सराहा गया था कि कुरैश की तलवारों के जौहर लहू चाट कर चमकते हैं, और इनकी मुखालफत के ये मायने हैं कि ज़मीन और आसमान की दुश्मनी मोल ली जा रही है। लड़कियों के नगमे ज़्यादा मुरत्तब न थे, मगर आवाज़ में बला का सोज और क़यामत की मिठास थी। अरब झूमे जा रहे थे, और इन जमजमों की बदौलत खुशी और दोबाला हो गई थी। नगमा मसरत की तख्लीक करता है, और इसके ज़ेर बम से खुशी फूटती है। अरब के कदीम तरीक़े निकाह की रस्म अदा हुई। इंतहाई सादगी के साथ ऐलान हुआ कि अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब और आमना बिन्त वहब एक दूसरे के निकाह में आ गए। अब्दुल मुत्तलिब को लोगों ने मुबारकबाद दी। सैयदुल कुरैश ने इजहार शुक्र के लिए आसमान की तरफ देखा। दो तकदीरों के सितारे मिल गए, और दो जिंदगियां एक दूसरे की शरीक बन गई। आमना रुखसत होकर ससुराल आई। इकबालमंद बहू का घर वालों ने इस्तकबाल किया, बल्कि उसकी राह में आंखें बिछा दी। हर किसी की ज़बान पर था कि दूल्हा दुल्हन का ऐसा खुश नसीब जोड़ा आज तक देखने में नहीं आया। अब्दुल्ला आफताब तो आमना महताब है। दोनों नेक और शर्मीले, शराफत और गैरत के नमूने। एक दूसरे का जवाब, इसे छुपाओ और इसे निकालो। अब्दुल मुत्तलिब ने अजीज़ों, रिश्तेदारों और दोस्तों को खाना खिलाया। बड़ी बड़ी देगचियों में शोरबा भरा था, उसमें रोटियां टुकड़े करके भिगो दी गईं। ये अरबों का महबूब खाना सरीद था। बड़े बड़े तबाकों में सरीद निकाला गया, और कई कई अरब एक तबाक को लेकर बैठ गए। आपस में हंसी मजाक की बातें भी होती जाती थीं। ये इस ऊँट का गोश्त है जो यमन से लोबान, नजूर और इत्रियात लेकर आया था। हाँ हाँ, जभी तो ये गोश्त खुशबूदार है, क्या कहा। अबू क़ारिया, इस हड्डी को देखो, तलवार की तरह तेज है। इस ऊँट के बाप दादा शायद हदादी का पेशा करते थे। नौजवान हंसने लगे। आहिस्ता बात करो वलीद, ये अब्दुल मुत्तलिब का घर है, कमिया के बेटे रजा का शराब खाना नहीं है। वक़ार और मतानत हाशमी घराने का शार है। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला और दूसरे बेटों को साथ लेकर काबे के तवाफ़ किए। तवाफ़ शुक्राना, इसमें मोहब्बत, क़ीदत और दिली जोश भी शरीक था। काबे की मुंडेरों पर खूबसूरत कबूतर भी रक्स कर रहे थे, गोया कि तवाफ़ करने वालों का साथ दे रहे हैं, और ज़बान हाल से कह रहे हैं कि हमें भी इस खुशी में बराबर का शरीक समझो। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं एक नए बाब के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए।